السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقصیٰ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام سے پہلے ہمارے خطبات کا سلسلہ چل رہا تھا حقوق اور فرائض کے حوالے سے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اس کے مختلف حقوق ہیں، مختلف اس کے فرائض ہیں۔ یعنی والدین ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، اولاد ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، یہ چیزیں ہم بیان کر رہے تھے۔ درمیان میں محرم الحرام کی مناسبت سے اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کی، تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کا تسلسل میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں زوجین یعنی میاں اور بیوی کے جو آپس میں حقوق ہیں اور فرائض ہیں، کس طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، یہ مختصر سی چند چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر،
مضبوط معاشرہ مضبوط خاندان سے جنم لیتا ہے، یعنی جب خاندان مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ جو ہے مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا تو وہ قوم جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ سمجھ لیجئے کہ مستحکم معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے وہ ایک گھر ہے، اور گھر کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں اور بیوی۔ میاں اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، اس ہی کی بنیاد پر ایک خاندان مضبوط ہو رہا ہے، ایک معاشرہ مضبوط ہو رہا ہے، ایک قوم مضبوط ہو رہی۔ اور اگر میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، اس میں دراڑیں ہیں، اس میں شکوک و شبہات ہیں، اس میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ خاندان، وہ معاشرہ، وہ قوم مضبوط نہیں ہو سکتی۔ گھریلو امور سے متعلق جتنی بھی ہدایات ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کو ہم آئلی قوانین کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری فقہ میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں آئلی مسائل جہاں بیان کیے جاتے ہیں، وہاں یہ جتنے بھی امور ہیں جن کا تعلق گھر سے ہے، خاندان سے ہے، وہاں یہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور شریعت نے مکمل رہنمائی اس معاملے میں دی ہے۔ یہ نکاح ہے، یہ طلاق ہے، یہ خلا ہے، یہ رضاعت ہے، اس طرح نال و نفقہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے اسی ضمن میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایک خاندان جو ہے یہ مضبوط ہو سکے، ان کے درمیان میں دراڑیں پیدا نہ ہوں۔ چونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، تو اس لیے اسلام نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور مکمل رہنمائی کی ہے۔ اور یقین جانیے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ آئلی مسائل، یہ آئلی قوانین شریعت اسلامیہ میں بیان ہوئے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی دین میں، دنیا کے کسی قانون میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے عدل اور انصاف کے ساتھ بیان نہیں ہوئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان تمام ہدایات سے بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ اس لیے یہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ مضمون بڑا خاص ہے، اہم ہے، اس حوالے سے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال سورہ روم، جس کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت کے کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو زوجین کا باہم تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ اللہ کے ہاں کتنا اہم ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت اور مودت دونوں چیزیں رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ میاں اور بیوی، خصوصاً بیوی جو ہے مرد کے لیے کیا ہے؟ باعث سکون ہے، باعث محبت ہے، باعث مودت ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، اور اگر یہ تین چیزیں میاں اور بیوی میں موجود نہیں ہیں، ایک دوسرے سے حاصل نہیں کر پا رہے، تو وہ گویا معاشرہ، وہ خاندان، وہ گھر آئیڈیل گھر نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر جو ہے مکمل گھر نہیں ہم اس کو کہہ سکتے جب تک میاں اور بیوی کے درمیان میں یہ تین چیزیں موجود نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اس تین چیزوں کے بغیر کوئی بھی خاندان جو ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو خاندان زیادہ دیر تک، میاں اور بیوی کا نباہ تعلق جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔
تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بات توجہ سے سنیے گا، والدین چونکہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اپنی عبادت کے متصل بات، اس میں انکار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آنے والا ہے وہ اولاد اور والدین کا نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ اولاد اور والدین کا نہیں ہے، وہ میاں اور بیوی کا، وہ زوجین کا ہے، وہ خاوند اور شوہر کا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا، حضرت آدم، حضرت حوا، یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کائنات میں والدین کے رشتے سے پہلے وجود میں آیا۔ اور اس میاں اور بیوی، خاوند اور شوہر، خاوند اور بیوی ہی کے رشتے سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے، قائم کی۔ اب شریعت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں خصوصاً مردوں کے لیے۔ مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ معروف کا لفظ بولا ہے، یہ بات توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی فہرست نہیں مرد کو تھمائی کہ تم نے یہ کرنا ہے، 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 نہیں، لمبی فہرست نہیں تھمائی۔ معروف کا لفظ بول کے اللہ رب العزت نے دو ہی لفظوں میں یہ بات ختم کی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کے مطابق تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی۔ معروف کیا ہے؟ معروف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں معروف کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسانی طبیعت اور انسانی فطرت جس کو اچھا سمجھے وہ معروف ہے۔ ہر وہ چیز جس کو انسانی فطرت، انسانی طبیعت، مجموعی طور پر معاشرہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس کو معروف بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ اپنی عورتوں سے زندگی بسر کرو۔ اب یہ ہے کہ رشتہ ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کو ایک فطری، قدرتی اپنی بیوی سے پسند نہیں ہے، ایک ہے فطری طور پر اس کا دل جو ہے اس کو قبول نہیں کرو، تو اللہ نے آگے حکم دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہے تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہے۔ اس لیے صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اپنے خاندانی نظام جو ہے، اپنا گھر جو ہے، اس کو توڑ نہ بیٹھو، اس کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، ایک قتال کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں، کہ قتال تم پر فرض ہے، جہاد تم پر فرض ہے، لیکن ظاہری بات ہے دل تو کرتا نہیں ہے نا جان دینے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم ناپسند کر رہے ہو لیکن یہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عورتوں کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ نے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ بھلائی اور خیر رکھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر، اور یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی ظاہری بات ہے حضور ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، حضور ہمارے لیے ایک مکمل شخصیت ہیں، آئیڈیل ہیں، حضور سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کو قبول کرو۔ اور پھر مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی، فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے،
پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو توڑ تو دو گے، سیدھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اگر تم یہ توقع کر کے بیٹھو، تم یہ امید لگا کر بیٹھو کہ بیوی کے اندر ہر وہ کوالٹی ہو جو میں چاہوں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. وہ کوالٹیز چاہتے چاہتے ان کو سیدھا کرتے کرتے تم اس کو توڑ بیٹھو گے، سیدھا نہیں کرو گے. لہٰذا جو ان کے لا یفرق مومن مؤمنۃ، ایک اور حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومن عورتوں سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. اگر وہ ان میں سے کوئی ایک صفت، کوئی ایک خصوصیت ناپسند کرتا ہے تو کچھ دوسری، سے مسلم کی روایت ہے، فرمایا کوئی دوسری صفت جو ہے اس سے وہ خوش بھی تو ہو رہا ہے نا. تو اس لیے مرد جو ہے اچھا گھر بسانے کے لیے، ہنسی خوشی زندگی بسانے کے لیے اس کو قطعاً کبھی بھی یہ امید نہیں لگا کر بیٹھنی چاہیے کہ میری بیوی کے اندر ہر ایک خصوصیت جو میں توقع کر رہا ہوں وہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور یہ یاد رکھیے گا کہ خاوند اور بیوی کے درمیان میں نوک جھونک، اونچ نیچ، یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ عیب نہیں ہے. ہم نے شاید اس کو عیب سمجھا ہوا ہے. خاوند اور بیوی کے درمیان میں کوئی نوک جھونک تھوڑی بہت جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، یہ عیب نہیں ہے. اور ہمارے لیے حضور سے بڑھ کر آئیڈیل نہیں ہے. اور ہم نے احادیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ حضور اور حضور کے ازواج میں بھی کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنے، ہمارے لیے ایک مثال بنے. حضور نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے معلوم ہوتا ہے جس دن تم مجھ سے ناراض ہو اور جس دن مجھ سے راضی ہو. اچھا یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ حضور نفسیات کو کس طرح سمجھ رہے ہیں، بے خبر نہیں گھر والوں کی نفسیات سے. آپ نفسیات کو کس طرح سمجھ رہے ہیں. فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جس دن تم ناراض ہو، جس تم مجھ سے راضی ہو. فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا عائشہ جس دن تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کوئی بھی قسم اٹھانی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں. تم یہ کہتی ہو، اس دن تم مجھ سے راضی ہوتی. اور جس دن تم ناراض ہو اس دن تم قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج تم کو ناراض. تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ کتنی فرما بردار ہیں. کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے لیکن سوائے آپ کے نام کے اور میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا، صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں کچھ نہیں ہے. تو یہ خاوند اور بیوی کے درمیان میں یہ نوک جھونک، یہ تھوڑی بہت اونچ نیچ، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ خصوصاً مرد، خصوصاً عورتوں کی طرف سے بھی ہے، خصوصاً مرد جو ہے اس حد تک غصہ، آگ بگولا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک چیز سوچ رہا تھا، حضور سے بڑھ کر اس کائنات میں غیرت مند کوئی نہیں. ہماری عزتیں حضور کی عزت پہ قربان ہیں. حضور سے بڑھ کر عزت دار غیرت مند اس کائنات میں کوئی نہیں. حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ دیکھیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، واقعہ افک جسے ہم کہتے ہیں، پتہ ہے آپ سب کو. حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، قافلے سے پیچھے رہ گئی. غزوہ بنی مستلق سے واپسی کا معاملہ ہے، پیچھے رہ گئی. صحابی رسول صفوان ابن معطل کے ساتھ یہ اکیلی قافلے میں آ کر شامل ہوتی ہیں. ظاہراً یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. منافقین کو موقع ملتا ہے، بات کا پتنگڑ بناتے ہیں اور اس حد تک پروپوگنڈا کرتے ہیں، اس حد تک پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس پروپوگنڈے کی زد میں بعض صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں. بعض صحابہ کرام بھی اس پروپوگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں. اب حضور کا رویہ دیکھیے. یہاں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے اور اس کو غیرت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ غیرت عورتوں کے معاملے میں آتی، مردوں کے معاملے میں کبھی غیرت نہیں آئی. جو مرضی کھے کھا کے بچہ یا بیٹا جو ہے یا گھر کا سربراہ جو ہے جو مرضی کھے کھا کر آئے، کبھی غیرت نہیں جاگتی. عورت سے، بچی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوتی، وہاں غیرت جاگ جاتی. یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. غیرت کا قتل جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں غیرت کا قتل اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک گناہ کی بنیاد پہ اگر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اسلام
قطعاً یہ اختیار گھر والوں کو نہیں دیتا کہ اس کی جان لے لیں. اللہ محفوظ فرمائے سب کی عزتوں کو. تو یہ غیرت جو ہے یہ بچیوں کے معاملے میں جاگتی ہے، بچوں کے معاملے میں کبھی نہیں جاگی. کیوں؟ ہمارے لاشعور کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی حیثیت ذرا کم ہے. تو حضور سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے. حضور تک خبر پہنچتی ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ ابھی تک بے خبر ہیں. حضور نے بولنا چالنا چھوڑ دیا. فرمایا عائشہ اگر چاہتی ہو تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا بڑی بات ہے، آج حضور مجھے والدین کے گھر میکے میں بھیج رہے ہیں. چلی گئی. حضرت عائشہ ابھی تک بے خبر ہے. قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں. مستہ بن اساسہ جو ملوث تھے ان لوگوں میں جنہوں نے بات پھیلائی تھی، ان کی ماں جو ہے وہ لعنت کرتی مستہ پہ. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیوں لعنت کر رہی ہیں؟ رشتہ داری تھی آپس میں. فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے بارے میں اس نے کیا باتیں کی؟ حضرت عائشہ فرماتی اس دن مجھے پتہ چلا. خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور نے اکثر بیشتر حضرت عائشہ سے جا کر ایک کلمہ کہا. وہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ رویہ کس طرح. حضور نعوذ باللہ آگ بگولا نہیں ہوئے، غصے میں نہیں ہوئے، طلاق کا اعلان نہیں کیا، وقت کا انتظار کیا. حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں حضور. فرمایا عائشہ اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو. دنیا کا سب سے بڑا غیرت مند، دنیا کا سب سے بڑا عزت دار حضور نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک تو جو مسئلہ تھا ہی تھا، حضور کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں اتنی پریشان اس جملے سے ہوئی کہ میں نے بات کرنا چھوڑ دی حضور سے. جو حضرت یعقوب کہا کرتے تھے نا کہ فصبر جمیل، میں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ صبر بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ مدد کرے گا. حضرت عائشہ نے یہ کہنا شروع کر دیا. لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا رویہ کیا ہے. اتنا پروپیگنڈا پھیلا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ فلاں مرد کے ساتھ یہ کیا ہے. اس کے باوجود حضور نہ مارا ہے، نہ پیٹا ہے، نہ گالم گلوچ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ عائشہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا. تو یہ ہے کہ واشرون بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رویے اختیار کرو. انا خیرکم لاہلی، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. کس طرح حضور بہتر تھے؟ اللہ اکبر. حضرت خدیجہ وفات پا گئی ہیں، وفات کے بعد بھی حضور بولے نہیں ہیں. حضرت خدیجہ کو بولے نہیں حضور. جب بھی قربانی کرتے، کوئی گوشت آتا تو حضور تقسیم کرنے سے پہلے کہتے کہ عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے دو، خدیجہ کی سہیلیوں کو دو. وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی باقی ازواج میں سے کبھی بھی کسی کے بارے میں میرے دل میں نہیں آیا، لیکن میرے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی خدیجہ کے بارے میں کہ خدیجہ کے اندر کیا خصوصیات ہیں کہ حضور ابھی تک نہیں بھول رہے. جب بھی قربانی کا گوشت آتا ہے تو حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دو. جب بھی کوئی خوشی غمی کا موقع آتا ہے حضور خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. ایک دن میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اب دیکھیں کہ بیوی کا خاوند کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. حضور نے کون کون سی نشانیاں گنوائی کہ جو خدیجہ کے اندر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے میں آج تک نہیں بھول پائے. حضور نے فرمایا عائشہ، خدیجہ وہ عورت تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تب اس نے میری تصدیق کی تھی، مجھ کو سچا مانا تھا. لوگ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ. اس نے میری تصدیق کی تھی، مجھ پر ایمان لائی تھی. لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اور اس نے اپنا مال میرے پہ خرچ کیا تھا. ظاہری بات ہے حضرت خدیجہ آپ جانتے ہیں کہ تاجر خاتون تھی، بہت زیادہ مال و دولت، سارے کا سارا مال راہ حق میں حضور کے لیے قربان کر دیا تھا. فرمایا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی تھی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ سے اولاد بھی عطا کی تھی، تو اس لیے میں خدیجہ کو نہیں بھول سکا. حضور جب گھبرائے ہوئے گھر تشریف لیتے ہیں پہلی وحی کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے کیا رویہ تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یعنی خاوند گھر باہر سے پریشان ہو تو بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ خاوند کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی ڈھارس باندھے. فرمایا حضور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تو بڑے عظیم الشان شخص ہیں، شخصیت ہیں. انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق.
فرمایا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ بیواؤں کے لیے آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ شریعت ہمیں ایک مکمل ضابطہ دیتی ہے، گھر بسانا ہے، گھر کے اندر میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ بہرحال میں اس کا خلاصہ بیان کروں، خلاصہ کیا ہے کہ عورت کے ذمے مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں یہ بیان کرنا چاہوں تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللہ۔ مختصر طور پر ایک عورت کی ذمہ داری اللہ نے یہ 2-3 جملوں کے اندر، 2-3 لفظوں کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا کیا ہے کہ نیک عورتیں جو ہیں قانتات فرما بردار ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار حکم مانے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واتت بالہا، اللہ اکبر، فرمایا جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کا کہا مانے۔ اس آیت کے اندر بھی 2 چیزیں بنیادی اللہ نے عورت کے لیے بیان کی ہیں کہ عورت کا ذمہ داری کیا ہے کہ فرما بردار ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی۔ یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں عورت کے اندر۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کوالٹیز ہیں، یہ ایکسٹرا ہیں۔ اگر کسی عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بنیادی طور پر عورت یہ 2 چیزیں پوری کر رہی ہے، اپنی عزت کی، خاوند کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لی ہے، تو مومن کے لیے، مرد کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ عورت کو بلا وجہ تنگ کرتا پھرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم رمضان کا بیان کرتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے ایک باب، ایک دروازہ خصوصاً قائم کیا گیا، وہاں آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے گزرے؟ حضور نے فرمایا ہاں صدیق اکبر تم ہو، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو گزر جاؤ۔ وہیں اللہ رب العزت نے جس عورت کے اندر یہ 4 خصوصیات ہیں، فرمایا کہ یہ عورت بھی، حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ تو یہ بنیادی صفات ہیں عورت کے اندر۔ لیکن مرد، اس کا حق کوئی کم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، فلاں علاقے کے لوگ اپنے بڑے کو، اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو بھی سجدہ کر دیں؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے کسی اور کو کرنا خدا کے سوا، تو اس لیے میں اجازت نہیں دے رہا۔ لیکن خاوند کا حق کتنا ہے، خاوند کا حق کتنا ہے کہ عورت اگر سجدہ بھی، اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو عورت سجدہ کرتی اس کو۔ کیوں خاوند کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ دی؟ کیا ہر خاوند کو ہے؟ یہ کلیئر کر لیجئے گا۔ یہ ہمارا ہندوانہ معاشرہ ہے جس کے اثرات ہیں کہ عورت ڈولی سے نکل کے آئے تو اس کا جنازہ ہی اٹھے اس طرح کی کوئی۔ یہ ہندوانہ معاشرہ ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ مرد چاہے جو بھی، جس قسم کے عیب اس کے اندر ہیں، جس قسم کی برائیاں اس کے اندر ہیں، عورت اب صبر شکر کرے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے مرد کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، کس لیے؟ اللہ نے سورہ نساء میں اندر بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ عورتوں کے نگران ہیں، عورتوں کے نگران ہیں، قوام ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دو چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر مرد کو حاکمیت دی ہے، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت سے اونچا مقام دیا ہے، اس کا نگران بنایا، اس کا ذمہ دار بنایا. کیوں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مرد کے اندر اور عورت کے اندر صنف کے لحاظ سے اللہ نے ایک فرق رکھا ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد جو ہے اس کے ذمے ہم نے مال خرچ کرنا لگایا ہے. عورت کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کے جملہ جتنے بھی اخراجات ہیں یہ شریعت نے مرد کے ذمہ لگائے. اس لیے اللہ نے مرد کو ایک مقام دیا ہے، اور اگر وہ مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، جو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو پھر شریعت اس کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتی. اور یہ کیس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور نے خلع کیے ہیں، طلاقیں دلوائی ہیں کہ اگر مرد اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا، جینون کیس ہے، تو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلع کا بھی آپشن دیا. یہ آپشن اس لیے دیا ہے تاکہ عورت اور مرد کے درمیان میں رشتہ ازواج جو ہے، رشتہ زوجیت جو ہے، اس کی بنیاد سکون، محبت اور مودت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ سکون، محبت اور مودت نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ چیز یاد رکھیے گا، جدید دور کا یہ جو مسئلہ ہے عورت کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا، ہمارے شریعت میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی، کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر عورت نے دیا ہے اس کو کہ وہ اس کے جملہ اخراجات پورا کرے. اور یاد رکھیے گا کہ اسلام ہی نے یہ خاندانی نظام جو ہے یہ مستحکم کیا ہے، لیکن یہ جدید نظریات ہیں کہ جس کی بنیاد پر عورت کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ گھر سے نکال کر اس کو زینت محفل بنانا چاہتے ہیں، شمع محفل بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ یہ خاندانی نظام جو آج کے اس دور میں مسلمانوں کے ہاں مضبوط ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اس میں دراڑیں پڑیں، یہ تباہ و برباد ہو. یہ میں ہرگز بات نہیں کر رہا کہ عورت کو اجازت نہیں ہے، عورت کو اجازت ہے، لیکن اس حد تک عورت یہ سمجھنے بیٹھ جائے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں خود کما رہی ہوں، میں خود اپنا سارا کچھ برداشت کر رہی ہوں، مجھے کسی کے حکم ماننے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کی غلامی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تصور جو ہے یہ خاندانی بنیادیں حلال رہا ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ 5 سالوں سے آپ کے ملک میں خلا اور طلاق کی شرح بدی بہت زیادہ بڑھی ہے. کس لیے؟ کئی ایک فیکٹرز ہیں میڈیا کا، یہ ہمارے ڈرامے، فلمیں، جہاں ایک ہمیشہ آئیڈیلزم ہی دکھایا جاتا ہے، اور یہ لاشعوری طور پر ذہن سازی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی عورتوں کی، مردوں کی، آئیڈیلزم دکھا کر مرد بھی وہ ایک آئیڈیل، ایک تصور کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، عورت بھی ایک تصور کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، یہ خاندان کے اندر خلا، یہ طلاق کے کیسز جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. وہاں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ عورت دکھائی جاتی ہے کہ عورت گھر سے جاتی ہے، جاب کرتی ہے، آتی ہے، اپنا کما رہی ہے، کھا رہی ہے، وہ کہتی میں تمہاری کیوں سنوں. یہاں ہمارے لیے سیرت حضرت خدیجہ کی ہے کہ جن سے بڑھ کر مکہ میں اس وقت کوئی بڑا تاجر نہیں تھا، اس کے باوجود سارے کا سارا مال اپنی خاوند کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. تو اس لیے یہ قرآن کو، یہ حدیث کو، یہ سیرت کو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں اتنی زیادہ، چلے میں بات ختم کرتا ہوں بھائی، ذرا مشکل ہے، اتنے زیادہ یہ میاں اور بیوی کے بارے میں مذاق یا اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارا اس رشتے کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے، رن مرید، فلاں مرید، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر عزت دار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اپنے کپڑے خود اس کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنی جوتی مبارک کو خود سی لیا کرتے تھے، خود اپنے جانور کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، خود پانی بھر لیا کرتے تھے. حضور سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے.
اپنے جملہ کام چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ حضور خود کیا کرتے تھے. یہ ایک نوابانہ طرز زندگی جو ہے کہ ہر کام عورت کے ذمے چھوڑ دیا ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ ہمارے اس معاشرے کا ہے، یہ ہمارے اس کلچر کا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. جس طرح آپ کو بتایا ہے کئی